آخر میں جو اختتام تھا وہ ہوا تھا شادی کے متعلق، فنی خرابی کے متعلق ہے۔ جواب دیا تھا جی حکومت کے احتیاطی تدابیر نے 3 فٹ کا فاصلہ رکھے ہیں، یہ پچھلے سال آئی، اب پھر آ گئی ہیں، تو اس میں آپ کس چیز پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ آپ کی قسمت میں کو لگتا ہے کچھ؟ نہیں یہ ہے صاحب، یہ کرونا ختم ہو جائے، آپ بس دعا کریں کرونا ختم ہو جائے تو انشاءاللہ شادی کروانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں اس وقت اپنے ملک پاکستان کی نامور شخصیت حضرت مولانا حافظ زبیر حیدر صاحب کے گھر تشریف فرما ہوں۔ ان کے ہم بے حد مشکور ہیں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں صرف کیا اور ہمیں انٹرویو کرنے کا موقع دیا۔ تو میرے ساتھ اس وقت ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ محمد زبیر حیدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو خطیب اعظم لاہور ہیں، ہمارے چنگی امرصد جامعہ ربانیہ سلفیہ کے خطیب ہیں، قاری آصف ربانی صاحب والی مسجد میں۔ تو اب ہم ان سے اپنا انٹرویو کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی آپ سب کیا حال ہیں؟ خیریت ہے؟ ماشاء جی الحمدللہ ہے سب ٹھیک، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا ہے، میرے پاس گھر تشریف لائے ہیں، تو اللہ پاک آپ کو جزا عطا فرمائے۔ اتنی مصروفیت ہے آپ کی، تو خاص کر یہ رمضان میں ہم خود آباد ہو جاتے ہیں، 1 گھنٹہ تقریر کی ہم تو آگے، تو آپ نے پھر اس ویڈیو کو بنانا، اس کو پھر انٹرنیٹ کے اوپر لگا کے انتظار کرنا کب وہ پبلک تک جائے، یہ اللہ پاک آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین جی آمین۔ آپ سب جزاک اللہ۔ جی آپ سب یہ تو بس ایک روٹین کا ورک ہے، کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو آپ سب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کس سن میں پیدا ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے، اور آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ میں 13 جولائی 1993 کو یعنی کہ پیدا ہوا، فیصل آباد ہمارا گاؤں ہے، یعنی کہ پیچھے سے وہاں کے رہنے والے ہیں، مگر جب میں پیدا میں لاہور میں ہوں، اسی گھر میں، یہاں ہی ہم تب سے رہ رہے ہیں، یعنی کہ لاہور میں ہی شاد باغ ایریے میں۔ تو باقی پیچھے والدین، والد صاحب، والدہ، وہ پیچھے یعنی کہ فیصل آباد تھا۔ تو آپ کی دینی اور دنیاوی تعلیم؟ دنیاوی تعلیم FA ہے، اس کے علاوہ دینی مکمل درس نظامی حفظ کیا ہوا ہے، تو یہ سارے معاملات پھر چلتے رہے۔ اس کے علاوہ اب کاروباری لائن میں بھی، تو مولوی لائن بھی، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے ایک سال تقریباً مکمل ہو چکا ہے ہمارے انٹرویو کو، پچھلی دفعہ بھی آپ کا انٹرویو ہوا تھا، لیکن اس انٹرویو میں آخر میں جو اختتام تھا وہ ہوا تھا شادی کے متعلق، فنی خرابی کے متعلق ہے۔ تو میں کہتا ہوں انٹرویو کا آغاز بھی اسی سے شروع کرے۔ تو آپ نے اس کا مختصر جواب دیا تھا جی حکومت کے احتیاطی تدابیر نے 3 فٹ کا فاصلہ رکھے ہیں، تو یہ 3 فٹ کی جو احتیاطی تدابیر ہے یہ پچھلے سال آئی، اب پھر آ گئی ہیں، تو اس میں آپ کس چیز پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ آپ کی قسمت میں کو لگتا ہے کچھ ایسی چیز؟ نہیں یہ ہے صاحب، یہ کرونا ختم ہو جائے، آپ بس دعا کریں کرونا ختم ہو جائے تو انشاءاللہ شادی کروانی ہے۔ گاڑی لینی تھی، آپ کو پتا ہے پہلے دوسری تھی، اب دوسری چینج کر لی ہے، اس کے علاوہ بعد میں شادی والے کام رہ گیا۔ جی ماشاءاللہ۔ جی آپ صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے گاڑی کون سی رکھی ہوئی ہے؟ بس ہے ٹویوٹا کرولا گرینڈی ہے، یعنی کہ گرینڈی ہے، تو اس میں آنا جانا ہوتا ہے، سفر دین کے کرنے ہوتے ہیں۔ آپ بھی ایک بار میرے ساتھ گئے ہیں جڑا والا، ہم نے سفر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک عدالت تھی وہاں، تو آپ وہاں گئے تھے، آپ نے وہاں کام حل کروائے تھے 1-2 مولویوں کے، تو میرے ساتھ ہی گئے تھے۔ جی بالکل مجھے یاد آ گیا، جڑا والا ہم ادھر ان کے پاس گئے تھے، اپنا عطر محمود صاحب، میاں عطر محمود استقامت پاکستان والے، ان کے گھر میٹنگ تھی، آپ مطلب کہ ادھر مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اور بہت سے علماء کرام ادھر موجود تھے۔ تو جی اب صاحب مجھے بات آپ کی شادی کے متعلق ہو رہی تھی، ہم تو دعا کر سکتے ہیں جی اللہ پاک یہ جیسے آپ ماشاءاللہ بندن میں بندے ہوئے ہیں، میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کوئی ایسا کوئی سبب لگائے، میں سربالا بن جو آپ کا، آپ لاڑے ماشاءاللہ پہلے ہی بنے ہوئے ہیں، ادھر ہی 4 کلمے پڑھا کے تو آپ کا کام ہو جائے تو کیسی بات ہوگی؟ گوئی ہم آتے بٹ صاحب کی ڈلوا لیں گے۔ یہ تو بٹ صاحب کی محبت ہے، انہوں نے ہم دونوں کو دلہا بنایا ہوا ہے، تو یہ انٹرویو چلنا ہے، گھر والوں نے آپ کے بھی دیکھنا ہے، ذرا آپ بھی احتیاط سے ہیں، ہر بار آپ ہماری یعنی کہ ہمیں پوچھ کے چلے جاتے ہیں، آپ بھی اپنا نہیں ہم انشاءاللہ آپ کے دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ تو جی اب صاحب آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ 6 بہن بھائی ہیں، 2 بہنیں 4 بھائی ہیں، تو میں سب سے گھر میں چھوٹا ہوں، باقی سب بڑے ہیں۔ تو 6 بہن بھائی ہیں آپ، تو والد صاحب کیا کام کرتے ہیں؟ والد صاحب یعنی کہ سرکاری ملازم تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں،
صرف اب وہ گاڑی نمازیں پڑھی گاڑی یعنی کہ یہی اب گھر میں ہی ہوتے ہیں. تو آپ سب سے چھوٹے بہن بھائی ہیں, تو کیا آپ ایک عالم دین بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر میں شرارتیں بھی زیادہ, چھوٹا بہن بھائی تو زیادہ کرتے ہیں نا چھوٹے بھائی, تو آپ میں کوئی ایسا ٹچ ہے؟ جی وہ چلتا رہا آج تک, یعنی کہ آج سے کچھ دیر پہلے, مگر اب ذرا تھوڑے سلجھے ہو گئے ہیں. پھر آپ کی بات کی اب شادی بھی تو کروانی ہے نا, اب سمجھدار ہوں گے تو شادی ہوگی. جی جی بالکل ماشاءاللہ. تو اب سب آپ یہ ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ لائن چوز کیوں کی عالم دین والی؟ آپ ایک بزنس مین بھی بن سکتے تھے, بلکہ بن سکتے تھے نہیں, آپ ایک اچھے بزنس مین بھی ہیں. تو اس آنے میں آپ کو, اس سٹیج میں آنے میں آپ کو کیا مطلب کہ کس نے خدا وا کو یعنی کہ خطابات ان کے سن کے یعنی کہ ایک دل میں ایک شوق آیا, محبت آئی. جیسے ہمارے قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ, انہوں نے یہاں ہمارے علاقے میں خطاب کے لیے آئے تھے, تو ان کو سنا. پھر اس کے بعد قاری بنیامین صاحب, قاری محمد حنیف ربانی صاحب, یہ پھر یہاں آتے رہے. پھر گھر میں بھی میں ان کو بلاتا رہا. جب یہ ادھر آنا انہوں نے, ان کے ساتھ مل کے ایک ویسے شوق ایک پیدا ہوا. تو پھر وہ مدرسے میں گئے, حفظ تو میں نے کیا ہوا تھا. پھر جامعہ محمدیہ لوکو ورکشاپ, وہاں میں 6 سال کا درس نظامی وہاں سے کیا. پھر وہ یعنی کہ تعلیم چلتی رہی, تو اس لائن میں بھی آ گئے. تو جب ادھر آئے تو پھر آپ نے اور کافی ساتھی تھے جنہوں نے شروع میں کافی محبت کی کہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے نیٹ پہ. آج میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اگر عزت دی ہوئی ہے نا, تو اس میں آپ کی بھی محنت ہے. یعنی کہ آپ لوگوں نے بھی محنت کی ہمارے اوپر, کلپ چھوٹے چھوٹے پھینک کے نیٹ کے اوپر. لوگوں نے پھر ٹائم لینے شروع کیے. جتنا آج ہم جا رہے ہیں اوپر, باہر سے کال آتی ہیں کینیڈا سے, یعنی کہ اور ممالک سے, انگلینڈ سے, تو کافی یعنی کہ باہر سے لوگ سنتے ہیں نیٹ پہ. تو وہ سب سے پہلے یہی کہتے ہیں, SNCD سینٹر پہ ہم نے آپ کو سنا ہے, تو وہاں سے ہم نے آپ کا نمبر لیا ہے, تو ہم نے آپ سے کال کی ہے. یعنی کہ جتنی کال ہمیں آتی ہیں اس میں آپ کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے جتنا ہمارا. جی یہ تو اب سب آپ کی محبت ہے. ہم تو انشاءاللہ ایک چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں, آگے عزت دینے والا اللہ ہے. اگر کوئی بندہ CD سینٹر والا کوئی بھی اگر یہ کہے جی ہم مولویوں کو اٹھاتے ہیں, تو جو ان کی بات غلط ہے. سب سے زیادہ عزت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے, ہم جیسے گنہگار صرف کوشش ہی کر سکتے ہیں. یہ اب سب آپ نے قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. 17 رمضان کو ان کی وفات بھی ہو چکی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان کو سننے کے بھی زیادہ خواہش مند تھے, تو ہمیں ان کی آواز میں کوئی ان کا اشعار یا کوئی قرآنی آیات سنا دے تاکہ ہم انٹرویو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب, ان کی طرز اتارنا تو مشکل ہے. یعنی کہ وہ ان جیسا تو اب صدیوں کیا ان جیسا خطیب نہیں اب آ سکتا. یعنی کہ جتنا انہوں نے ماشاءاللہ خطاب کرنا, کمال کا ان کا خطاب ہوتا تھا. مگر میں ان میں یعنی کہ پڑھنے کی کوشش کروں گا, مگر پڑھ نہیں ہم سکتے, کیونکہ وہ تو قاری صاحب کا تو کیا کہنا تھا. مگر انہوں نے جب قرآن پڑھنا, انہوں نے پڑھا کرنا, نون والقلم وما یسطرون. انہوں نے جب قرآن پڑھنا نا, خیر ان جیسا تو ہم نہیں پڑھ سکتے, کافی خطبہ ان کی آواز میں پڑھتے ہیں. مگر جب قاری صاحب کا پڑھنا ہوتا تھا, آپ دیکھتے تھے اسٹیج پہ جب وہ پڑھتے تھے, عوام ایک بار جھوم جاتی تھی. تو وہ ان کے ایک اشعار بھی ہیں, وہ پڑھا کرتے تھے, جو کہ فرمایا کرتے تھے. میں نے یہ جمعہ میں بھی پڑھے ہیں, جو آپ کے یعنی کہ SNCD سینٹر پہ بھی وہ جمعہ آیا, اس میں نے یہ پڑھے ہیں. تو وہ فرمایا کرتے تھے, کچھ ایسے بھی لوگ, کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے, جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. گلیوں کو میں سینے کا لہو دے کر چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. وہ آج چلے گئے ہیں. آج خدا بابی, میں سمجھتا ہوں جس دن کی ان کی وفات ہوئی ہے, کوئی خطیب نہیں جس نے اپنی تقریر میں ان کا ذکر نہ کیا ہو. ویسے بھی ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا, تو مگر اس دن سے ان کا ذکر ہر خطیب, جو بھی خطیب یعنی کہ ذکر کرتا ہے, ان کی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. ہم ان کے جنازہ میں گئے, قاری محمد بنیامین عابد صاحب اور میں اکٹھے تھے, تو ہم تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ ان کی قبر پہ کھڑے رہے ہیں.
تو بنیامین عابد صاحب مطلب کہ آنکھوں سے ان کے آنسو نکلے تو کہیں کہ یار ان کی وجہ سے ان کو سن کے آج میں خطابت میں آیا ہوا ہوں. تو اگر اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, آج میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے پوری زندگی اگر اللہ کا دین کا کام کیا ہے نا, وکیل صحابہ کا لقب پایا, کوئی یہ عام لقب نہیں ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ کی شان بیان کی انہوں نے, پھر ختم نبوت کی خاطر انہوں نے وہ کوڑے بھی کھائے, کتنی سزائیں بھی برداشت کی, تو پھر بیمار بھی کتنی دیر وہ رہے ہیں, مگر انہوں نے جتنی دیر تک مسلک کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی وفا کی ہے. تو آج ان کے بیٹے بھی آپ نے انٹرویو کیے ہیں, ان کے میں نے دیکھے ہیں, تو وہ بھی آج دیکھیں جماعت کے ساتھ آج بھی وفا والی وہ بات بالکل کرتے ہیں, یعنی کہ جیسا باپ تھا ویسے ہی ان کے بیٹے بھی ہیں. تو اللہ پاک ان کے بیٹوں کو بھی اب دین کا عالم دین بنائے, یعنی کہ اچھی طرح وہ عالم دین تو ہیں, اچھی طرح ان کے سٹیج پہ وہ آئیں, آ کر دین کا کام کریں. جیسے ان کے ابو جان کا نام مشہور تھا, ایک ان کا نام تھا, مقام تھا, اللہ ان کو بھی اسی طرح عزت اور مقام دے. آمین جی آمین. ناظرین ماشاءاللہ دیکھا آپ نے, آپ صاحب نے قاری عبداللہ فیض صاحب کی ماشاءاللہ ان کے جانے کے بعد, ان کی زندگی میں تو ان کی توتی بولتی تھی, ان کے جانے کے بعد بھی ہر گھر میں ہر خطیب, اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی خطیب ہیں ہر خطیب کی زبان پر ان کا تذکرہ ہے. تو میں نے یہ ہمارا جو انٹرویو کا سلسلہ, میں نے ان سے قاری عبداللہ فیض صاحب فیصل آباد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں سے وعدہ کیا تھا, میرا انٹرویو کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا, ایسا انٹرویو نہیں ہوگا جس میں آپ کے والد گرامی کا نام نہ لیا جائے. تو ہمارا تو ہم نے جو مشن شروع کیا ہے یہ صرف ان کی وجہ سے کیا ہے. اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے انٹرویو دیکھنے والے بھائیوں کو کہ قاری عبداللہ فیض صاحب فیصل آبادی صاحب کا بیٹا قاری سہیب صاحب ہیں, قاری مصباح صاحب ہیں, مصباح فیض صاحب ہیں, ان کے بعد قاری طلحہ فیض صاحب ہیں, مفتی صاحب. میری آپ سے موزبانہ گزارش ہے وہی ان کے جان نشین ہے قاری عبداللہ فیض صاحب فیصل آبادی کا, اور انہی کو ہی بلائیں, آپ کو انشاءاللہ ویسی ہی خوشبو آئے گی. تو جس جگہ بھی کوئی پروگرام ہو, آپ تھوڑا سا ان سے وقت لے کے, ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو انشاءاللہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کو ٹائم بھی دیں گے, آپ کو وفا بھی آپ کے ساتھ کریں گے.